بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب کی ماں حضرت ام المومنین سودا بنت زمعہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت باوقار، صابرہ اور نیک سیرت زوجہ مطہرہ تھی۔ آپ ان خوش نصیب خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا اور دین اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا اور کفار مکہ کی سختیوں کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ بعد میں آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ تنہا ہو گئیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت سودا سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح کا مقصد ایک نیک، با ایمان اور تنہا عورت کی دلجوئی اور کفالت بھی تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو بہت محبت، سکون اور خدمت کے ساتھ سنبھالا۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو سنبھالا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچیوں کی بھی ماں کی طرح دیکھ بھال کی۔ آپ بڑی محبت، شفقت اور خلوص کے ساتھ گھر کے معاملات انجام دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں پہلے ہی والدہ کے غم سے نڈھال تھیں، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے لیے ایک مہربان اور ان کا بہت خیال رکھنے والی ماں کا کردار ادا کیا۔ ان کی دلجوئی کرتی، ان کا خیال رکھتی اور گھر کے ماحول کو سکون و محبت سے بھر دیتی تھیں۔ اس سے آپ کو اہل بیت میں خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت سادہ مزاج، عبادت گزار اور خوش اخلاق تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی دور میں بہت تکالیف برداشت کی اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک خوبصورت بات یہ بھی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اخلاق، سادگی اور وفاداری کو بہت پسند فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاحیہ طبیعت بھی رکھتی تھیں، جس سے گھر کے ماحول میں خوشی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے پہلے مجھ سے وہ بیوی آ کر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو تمام ازواج محترات اپنے ہاتھوں کا ناپ ایک دوسرے کے ساتھ ملانے لگیں۔ ازواج محترات اس کا مطلب ظاہری طور پر نہیں سمجھ سکیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس سے مراد زیادہ صدقہ و خیرات کرنا تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ صدقہ کرنے والی تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی پوری زندگی سادگی، قناعت، خدمت دین اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت کی خواتین کے لیے صبر، خدمت اور شفقت کا بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش مزاج اور ہنس منکھ تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزاحاً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ناک سے نکسیر نہ آ جائے، اس لیے میں نے اپنی ناک پکڑ لی۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ وہ بہت زیادہ سخی تھیں، جو کچھ ان کے پاس آتا فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے درہم بھیجے تو انہوں نے سب صدقہ کر دیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر رہتی تھی کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہی رہیں۔ اسی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی باری اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے دی کہ وہ آخرت میں بھی امہات المومنین میں شامل رہیں۔ اس واقعے سے ان کی محبت، ایثار، قربانی اور آخرت کی فکر ظاہر ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر چونکہ وہ عمر رسیدہ اور قدر بھاری جسم کی تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ مزدلفہ سے رات کے آخری حصے میں پہلے روانہ ہو جائے تاکہ رش اور تکلیف سے بچ سکیں۔
اس سے اسلام کی آسانی اور خواتین کے حالات کا خیال رکھنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت اماں جان سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تاکہ قیامت کے دن امہات المومنین میں شامل رہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن عورت کی اصل فکر آخرت ہونی چاہیے۔ ان میں سوکن نام کی چیز والا کوئی مادہ نہیں تھا عام عورتوں کی طرح، بلکہ بہت ہی صابرہ شاکرہ عورت تھی۔ خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ بہت خوش مزاج تھی اور گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھتی تھی۔ عورت کے اچھے اخلاق کو گھر میں سکون اور محبت پیدا کرنے کا ایک جز بھی قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت اماں جان سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی خاتون تھیں۔ اس لیے مسلمان عورت کو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت اور دین کی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک عورت صبر، سادگی، محبت، عبادت اور قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند مقام حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس امی جان حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔